बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 मई बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट में बड़ी अहम पेशरफ्त सामने आई है। इमरान खान के ख़िलाफ़ 121 मुकदमात की जो समाअत है और जो 121 मुकदमात के ख़िलाफ़ इमरान खान की दरख्वास्त थी, उस पर जो लाहौर हाई कोर्ट में पेशरफ्त सामने आई वो मैं आपको बताऊँगा। एक नया चेयरमैन नैब लाया गया था और पिछला जो चेयरमैन नैब था, उन्होंने ये कहा था कि मुझ पर दबाव था कि मैं एक वो केसेस बनाऊँ, उन लोगों के ख़िलाफ़ केसेस बनाऊँ जिनके खिलाफ कोई केस बनता नहीं है और उनके खिलाफ केस ख़त्म कर दूं जिन्होंने अरबों रुपए मुल्क के लूटे हैं। इस वजह से मैं मज़ीद इस ओहदे पर नहीं रह सकता। और आप जानते हैं कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। उसके बाद एक ताकतवर को लेके आए ये बतौर चेयरमैन नैब और अगले ही दिन इमरान खान को और बुशरा बेगम को नोटिस भेजे गए नैब के। आज वो नोटिस कलअदम करार दे दिए गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच की जानिब से। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की दहशतगर्दी के मुकदमे में ज़मानतें कन्फर्म हुई हैं लाहौर से। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान ने अपने खिलाफ दर्ज 121 मुकदमात के खिलाफ जो दरख्वास्त दायर की हुई है और जिसके हुक्म पर कल तफ्तीशी टीम जमान पार्क गई और आपने वो अब तो वो फुटेजेस भी आ गई हैं जिसमें देखा जा सकता है कि वो पूरी की पूरी जो टीम है वो इमरान खान से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सवाल जवाब कर रही है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला भी मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत भी मौजूद थी और पुलिस अफसरान, उन 5 अफसरान के अलावा भी अफसरान मौजूद थे। इंटेलिजेंस के 3 अफसरान थे और 2 पुलिस अफसरान थे उस JIT में और उसके अलावा भी उनके साथ भारी तादाद में अफसरान और अहलकार साथ थे जब इमरान खान को शामिल तफ्तीश किया गया। ये 10 मुकदमात थे जिसमें इमरान खान को शामिल तफ्तीश किया गया था और ये इसी लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर ही ये ज़मान पार्क टीम गई थी। अब चूंकि ये जो 21 मुकदमात हैं, 121 मुकदमात, ये तमाम जो मुकदमात हैं तमाम सूबों में, वो सारे इसमें, ये सिर्फ पंजाब के नहीं है, बाकी सूबों के मुकदमात को भी इसमें शामिल किया गया है। अब देखना यह है कि जो इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद की जो पुलिस है वो आके लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर ज़मान पार्क में तफ्तीश करती है या नहीं करती, ये मामला अदालत ही इसको देखेगी। बहरहाल 5 रुकनी बेंच 8 मई को समाअत करेगा। इमरान खान की 121 मुकदमात में आज काज लिस्ट जारी कर दी गई है और उस बेंच में अली बाकर नशवी साहब की सरबराही में आलिया नीलम साहब हैं, तारिक सलीम शेख साहब हैं, अनवारुल हक पन्नू हैं और जस्टिस अमजद रफ़ीक हैं। और ये 5 रुकनी बेंच आज हफ्ते के दिन कॉज लिस्ट दोबारा जारी की गई है। इमरान खान का जो केस है उसको समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। 5 रुकनी बेंच 8 मई को इमरान खान की 121 मुकदमात के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत करेगा। और अब इसमें चूँकि तफ्तीश की रिपोर्ट है वो चली जाएगी। अब बेसिकली यही तफ्तीश थी और यही रिपोर्ट थी। अब इसमें जो बाकी मुकदमात हैं उनके तफ्तीशी अफसरान क्यों नहीं गए और सिर्फ जो JIT है, अब ये भी हो सकता है कि पंजाब की हद तक तमाम मुकदमात को तफ्तीश करने के लिए ही JIT बनाई गई हो और वो बजाय कि कोई एक के तफ्तीशी अफसर हो, वो तमाम जो इमरान खान के खिलाफ केस हैं अभी तक JIT ने, क्योंकि अपने SOPs ही नहीं दिए, लाहौर हाई कोर्ट में दिए थे जो उन्होंने बंद लिफाफे में दिए और उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने वो फैसला महफूज किया हुआ है। तो वो SOPs आए तो पता चले कि ये जो JIT है ये तमाम मुकदमात में है या सिर्फ इस 10 मुकदमात में है। लेकिन अब ये 8 मई को इंशाल्लाह जो समाअत का हवाल होगा, आंखों देखा हवाल आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी जानिब आज लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जलाओ घिराओ केस पर समाअत हुई और अंबर गुल साहिबा हैं, ये जज हैं दहशतगर्दी अदालत की। उनकी अदालत में असद उमर, डॉक्टर यास्मीन राशिद, असलम इकबाल, जुबैर नियाजी, हसान नियाजी समेत 6 मुलजमान की अबूरी ज़मानत की दरखास्तों पर समाअत हुई। एडमन जज अबर गुल ने केस की समाअत की असद उमर की जानिब से और बाकी तमाम अदालत में मौजूद थे। PTI रहनुमाओं की जब हाजिरी मुकम्मल हुई, JIT सरबराह इमरान किश्वर कमरा अदालत में मौजूद थे। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि 8 लोगों ने तफ्तीश ज्वाइन कर ली है, मुराद सईद रह गए हैं। वकील PTI ने कहा कि इंचार्ज सेक्टर ने यह FIR दर्ज करवाई। 780A के तहत ट्रैफिक ऑफिसर ने सबको इन्फॉर्म किया। 36 घंटों तक FIR दर्ज नहीं हुई। इस FIR में 72 लोग पकड़ लिए, 72 कारकुनान डिस्चार्ज हो गए। मौका पर कोई बंदा मौजूद नहीं। खुद उनकी तफ्तीश कह रही है कि सियासी बुनियादों पर मुकदमा दर्ज किया गया। हम सियासी पार्टी के कारकुन और लीडर हैं। FIR बिल्कुल खामोश है कि जुर्म कहाँ किसने कब किया। सियासी एहतजाज का सबको हक है मगर उनके खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की दफात नहीं लग सकती। शफाफ तहकीकात सबका बुनियादी हक है। आपके सामने साबिक वफाकी वज़रा, मेंबरान असम्बली और मुअज़्ज़ज़ शहरियों की ज़मानत की दरखास्तें हैं। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए ठोस शवाहद का होना
ضروری ہے، شہریوں کی آزادی کا تحفظ کرنا عدالت کا فرض ہے۔ سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ اسد عمر پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل ہیں، تمام مقدمات میں پالیسی، مدعی اور تفتیشی ہے، ابھی کوئی کیس کوئی بنا ہی نہیں جس کا جواب دیں، جو مقدمات بنائے ان کی زندگی 4-5 روز سے زیادہ کی نہیں ہے، پولیس بھی مجبور ہے، تمام دفعات حکومت نے جو دفعات ہیں وہ حکومت نے آزما لی ہیں مگر کام نہیں بن رہا۔ ایس پی عمران کشور سربراہ جے آئی ٹی نے عدالت میں کہا کہ اسد عمر نے تحقیقات میں شامل ہو گیا، پیمرا کو ویڈیوز کے لیے درخواست کی ہے، سی ٹی ڈی سے سوشل میڈیا کی تفصیلات اکٹھی کر رہے ہیں۔ وکیل ملزمان نے کہا کہ ہائی کورٹ میں بتایا گیا کہ درج 10 مقدمات میں انسداد دہشت گردی دفعات نہیں بنتی۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے یہ بیان ہائی کورٹ میں دیا ہے۔ عدالت پیشی کے موقع پر جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے بھی کہا کہ ہمارے خلاف جو مقدمات ہیں یہ نہیں بنتے اور ان مقدمات کو خارج کیا جانا چاہیے۔ بہرحال عدالت نے عبوری ضمانتیں کنفرم کر دی ہیں، تمام جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے ان کی عبوری ضمانتیں کنفرم کرنے کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ کنفرم سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ جاتے ہیں انٹرم بیل لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ انٹرم بیل جب جس کو ہمارے ہاں دیسی زبان میں کہتے ہیں پہلے کچی ضمانت ہوتی ہے اور پھر پکی ضمانت ہوتی ہے، تو عبوری ضمانت جو انٹرم بیل ہے وہ کچی ضمانت ہے، اور پھر جب پری اریسٹ بیل کنفرم ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں کہ وہ اب جو ضمانت ہے وہ مضبوط ہو گئی، اب گرفتاری کا خطرہ نہیں ہے، ٹرائل چلے گا، ٹرائل میں اگر جا کے سزا ہوتی ہے تو پھر گرفتاری ہوگی۔ تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے حوالے سے آج ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ دوسری جانب میں نے آپ کو بتایا کہ چیئرمین نیب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے ختم ہونے کے بعد یہ اپنے ہی ایک سابق پولیس افسر کو چیئرمین نیب انہوں نے لگایا، بڑی کوشش کی کہ عمران خان کے خلاف کچھ نکل ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اب ان کے پاس 2 کیس تھے عمران خان کے خلاف، ایک ممنوعہ فنڈنگ کیس تھا جس کا میں نے آپ کو بتایا تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو اڑا دیا تھا، وہ ممنوعہ فنڈنگ کیس تو اپنی موت آپ مر چکا، جس میں یہ پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کا سوچ رہے تھے، وہ فارغ ہو گیا۔ اب آ گیا توشہ خانہ کیس۔ اب جو توشہ خانہ کا کیس تھا یہ بیسیکلی کیس بنتا نہیں تھا، اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ معاملہ اللہ کرے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ جو بینچز ہیں جو ہمارے آنریبل ججز ہیں تمام بڑے لائق فائق ججز ہیں، تو یہ اچھے بینچ کے پاس لگ جائے تو وہ تو اس پہ اتنی دھجیاں اڑا دے گا الیکشن کمیشن کی کہ وہ کیسے فوجداری استغاثہ کر سکتے ہیں عمران خان کے خلاف۔ لیکن ہمارا آئین پاکستان کا آرٹیکل 13 یہ کہتا ہے کہ آپ ایک ہی نوعیت کے جو ایک ہی وقوع ہے، اکرنس ہے، اس پر آپ ایک سے زائد مقدمات نہیں چلا سکتے۔ یہاں پر الیکشن کمیشن نے نااہل الگ سے کیا، الیکشن کمیشن کی مدعیت میں استغاثہ الگ سے دائر ہوا، ایف آئی اے نے توشہ خانہ میں الگ سے انکوائری شروع کر دی اور نیب نے الگ سے شروع کر دی۔ ہمارے آئین پاکستان کے آرٹیکل 13 جو بنیادی حق ہے اس کو ہی انہوں نے تباہ و برباد کر دیا۔ اب اس بنیاد پر میں نے دیکھا کہ کچھ رپورٹرز ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ہی نیب ترمیم کو چیلنج کیا ہے سپریم کورٹ میں، اور آج نیب ترمیم کے ہی وہ بینیفیشری ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آئین پاکستان کی خلاف ورزی میں انکوائری شروع کی گئی تھی اور نوٹس جاری کیے گئے تھے چیئرمین نیب کی جانب سے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو اور ان کی اہلیہ کو، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب انہوں نے کیس بنایا ہے عمران خان کے خلاف اس وقت بنایا ہے جب وہ قانون ایگزسٹ کرتا ہے، تو الٹیمیٹ عدالتوں نے اس قانون کے مطابق ہی دیکھنا ہے۔ اب کیا یہ ہو سکتا ہے کوئی جرم ہو گیا ہے کہ عمران خان نے اگر نیب ترمیم چیلنج کی ہے تو آپ صرف اس جرم کی وجہ سے کہ اس نے یہ گستاخی کیوں کی ہے آپ اس کو کوئی سابق قانون کے تحت تو نہیں ڈیل کر سکتے؟ اس وجہ سے میں حیران ہوتا ہوں کیسی پھر کہتے ہیں کہ جب پہلے یہ ہوتا تھا کہ ادھر نوٹس نکلا ادھر بندہ گرفتار ہوا 90 دن کا جسمانی ریمانڈ ہوا اور پھر جا کے پتہ چلتا تھا کہ وہ کیس نہیں بنتا تھا، ایسا نہیں تھا۔ لاہور کیونکہ نون لیگ کی قیادت پر مقدمات تھے لاہور ہائی کورٹ میں اور ہم لاہور ہائی کورٹ میں ہوتے ہیں، اکثر نے 90% جو اکا دکا گرفتاری ہوئی ہے اور وہ تب ہوئی ہے جب 1 نوٹس ہو گیا 2 نوٹس ہو گیا اور وہ جہاں سے گرفتاری ہونی تھی وہ وہاں سے ہوئی۔ جو باقی گرفتاریاں ہیں وہ شہباز شریف کی ہو، وہ حمزہ شہباز کی ہو، وہ خواجہ برادران کی ہو، ان کی باقاعدہ جب نوٹس آتا تھا یہ عبوری ضمانت دائر کرتے تھے لاہور ہائی کورٹ میں۔ اس وقت جو سابق چیف جسٹس تھے وہ انہی کے آدمی تھے نا، انہی کے جو رشتہ داریوں میں تھے، وہ جو سابق چیف جسٹس کے ہوتے ہوئے وہی لاہور ہائی کورٹ ماضی میں ان کی درخواستیں خارج کرتی تھی اور پھر جا کے یہ گرفتار ہوتے تھے۔ شہباز شریف لاہور ہائی کورٹ سے نہیں گرفتار ہوئے تھے جب عبوری ضمانت خارج ہوئی تھی، حمزہ شہباز کے ساتھ بھی، رانا ثناء اللہ باقی بھی۔ تو اس وجہ سے آپ یہ نہ کہیں کہ جی یہ جو سارا معاملہ ہے
یا یہ اب پاکستان تحریک انصاف کو یہ جو ریلیف دیا جا رہا ہے تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ حقیقت یہ ہے کہ اس کیس میں کچھ تھا نہیں۔ میکسیمم یہ تھا کہ اثاثے ظاہر نہیں کیے جو ٹیکس ریٹرن میں، تو ٹیکس ریٹرن کا آپ کو پتہ ہے ایف بی آر کا ایک طریقہ ہے، وہ نوٹس جاری کر دیتے ہیں۔ توشہ خانہ کی تحائف کے حوالے سے جو دو ججز ہیں، چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اور جسٹس بابر ستار صاحب نے یہ فیصلہ جاری کیا ہے، اور توشہ خانہ تحائف کی تحقیقات کے معاملے پہ عدالت نے عمران خان اور بشرا بیگم کو بھیجے گئے نیب نوٹسز کے خلاف بڑا حکم جاری کرتے ہوئے اسے خلاف قانون قرار دے دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ نیب نوٹسز قانون کے مطابق نہیں ہے، اس لیے کوئی اس کی قانونی حیثیت نہیں ہے، نیب قانون کے تمام تقاضے نیب کو پورا کرنے چاہیے تھے، اور ساتھ عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ اگر کوئی ملزم ہے تو اس کو الزامات بتانے ہیں تاکہ وہ اپنا دفاع پیش کر سکے۔ نیب کی اس ترمیم سے معلوم ہوتا ہے کہ آرٹیکل 10A فیئر ٹرائل کے تقاضے پورے کرنے کے لیے یہ کی گئی، لیکن عمران خان کو کیوں ٹریٹ کیا گیا کہ ان کو آپ نے یہ بھی نہیں بتایا کہ آپ کو جو نوٹس جاری کیے گئے یہ بطور ملزم ہیں یا بطور گواہ ہیں، آپ سے پوچھنا کیا چاہتے ہیں، الزام کیا ہے آپ کے اوپر، کوئی تو ان کو تفصیل بھیجیں گے تو وہ آ کے شامل تفتیش ہوں گے۔ عمران خان اور بشرا بیگم کو نوٹس بھیجتے وقت نیب ترمیم کے سیکشن 19E پر مکمل عمل نہیں کیا، یہ کہنا اسلام آباد ہائی کورٹ کا۔ نیب کال اپ نوٹسز میں نہیں بتایا گیا کہ بطور ملزم بلایا جا رہا ہے یا کسی اور حیثیت سے۔ نیب کال اپ نوٹسز میں نہیں بتایا گیا کہ نیب کال اپ نوٹسز عدالتی فیصلوں کے طے کردہ قواعد سے بھی مطابقت نہیں رکھتے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب کے 2 کال اپ نوٹسز خلاف قانون قرار دیتے ہوئے قرار دیا کہ تمام قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے، اس وجہ سے ان کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ یہ وہ نئے چیئرمین نیب کی جانب سے جو نوٹس بھیجے گئے تھے، اور یہ جلد بازی میں بھیجے گئے، نیب کی جانب سے اگلے دن ہی یہ نوٹس بھیجے گئے تھے، جن کو آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے، آپ اندازہ لگائیں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کیونکہ ان کیسز میں کچھ ہے ہی نہیں تو کہاں سے وہ فیصلے میں کیا لکھیں گے، تو ان کے جو معزز بینچ ہے انہوں نے یہ نوٹسز آج خلاف قانون قرار دیے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔